السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ السلام علیکم شاہد صاحب، بہت سی باتیں آپ سے کرنے کو۔ ایک تو میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں فوراً پہاڑی زبان میرے ذہن میں پہلی چیز آتی ہے پہاڑی زبان۔ یہ بتائیے گا شاہد صاحب کہ جب آپ یہ پی ڈی ایم کا عشائیہ اور اس سے پہلے کا بلڈ اپ، شہباز شریف صاحب کے بیانات، وہ سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، مولانا سے بات ہو گئی، فلانے سے ہو گئی، ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی اس عشائیے کے ارد گرد کے شاید جیسے اب پیپلز پارٹی کو باضابطہ دعوت دی جائے گی اور اے این پی کو کہ واپس آئیں اور پی ڈی ایم کو ریوائیو کیا جائے۔ یہ دعوت دی ہی نہیں گئی بقول آپ کے، بقول باقی سیاسی لیڈرشپ جو وہاں پر موجود تھی، کیوں؟ نہیں، دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شہباز صاحب نے دعوت دی ہے وہ پی ڈی ایم کو نہیں دی، وہ انہوں نے پارلیمنٹری لیڈرز کو دی ہے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں تھے۔ سر وہ تو میں بعد میں ہوں، ان کو بلایا، ٹھیک ہے، اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ یہ بلڈ اپ شہباز صاحب کی طرف سے ہوا، خبریں ادھر سے آئیں کہ دعوت دی جائے گی، یہ پی ڈی ایم کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہے۔ اس میٹنگ میں آپ بھی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی ذکر نہیں ہوا، کسی کو دعوت نہیں دی گئی؟ نہیں، کوئی پی ڈی ایم کا ذکر نہیں، پی ڈی ایم کی میٹنگ نہیں تھی۔ پی ڈی ایم کو ریوائیول کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر 8 جماعتیں موجود ہیں، بنیادی طور پہ 2 جماعتیں۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس سیٹرڈے کو 2 بجے ہو رہا ہے۔ ایک تو پی ایم ایل این ہے، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جی، باقی تو جے یو آئی ہے، جے یو پی ہے، پی کے میپ ہے، این پی ہے، بی این ایم ہے، بہت سی 8 پارٹیز ہیں۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ ہیں 8 پارٹیز لیکن ایفیکٹولی بڑی 3 پارٹیاں ہیں جو فیصلے کرتی ہیں، باقی پارٹیز اپنا موقف دیتی ہیں یا سائیڈ پہ رہتی ہیں۔ وہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیوں اس میں یہ بڑا سرپرائزنگ ہوا؟ آج کے اخبارات نے تو بلکہ خبریں لگا دی کہ دعوت دے دی گئی باضابطہ، کیوں؟ کیونکہ یہ توقع تھی کہ اس میں یہ دعوت دی جائے گی۔ کیا دعوت کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ پی ڈی ایم کے اعتماد کو پیپلز پارٹی نے توڑا۔ ان کو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر دیں، اور جو انہوں نے عمل کیا ہے جس سے اعتماد کو توڑا گیا ہے اس اعتماد کو بحال کریں، اتنی بات ہے۔ نظر ثانی سے مراد اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن ہٹا لیں۔ جی، جو اعتماد انہوں نے توڑا ہے اس کا راستہ بھی وہی جانتے ہیں۔ سر وہ کوئی راستہ لیں، آپ کو قبول نہ ہو، آپ کہیں گے ہاں راستہ تو انہوں نے لیا لیکن ہمیں قابل قبول نہیں ہے، پھر بات ادھر ہی آگے کھڑی ہے۔ نہیں، راستہ دیکھیں، جو آدمی اعتماد توڑتا ہے اس کو بحال کرنا بھی جانتا ہے۔ جو عمل آپ کا غلط ہے اس عمل پر کو ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ مان لیں وہ نہیں مانتے، پھاڑ کے پھینک دیا آپ کے انہوں نے، پھر بات ختم ہو گئی۔ ان کا راستہ اپنا ہے، وہ اپنی سیاست کریں۔ پی ڈی ایم کی سیاست بڑی واضح ہے۔ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ پھر پینڈنگ کیوں کیے استعفے؟ کیوں نہیں کا بات کیا ہے؟ اتحاد کیوں؟ مولانا صاحب نے کہا کہ استعفے پینڈنگ ہیں، کیوں نہیں مان لیتے؟ اتحاد کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ اعتماد پر نہیں سر، مفاد پر۔ آپ سب کا مفاد ایک جیسا ہے، اس کی بنیاد پر یہاں کوئی مفاد، اس لیے یہ تو فرق ہے نا، جو مفاد چاہتا ہے اپنا راستہ چن لے۔ پی ڈی ایم ایک بیانیہ ہے۔ سر آپ بھی مفاد چاہتے ہیں سر، یہ تو نہ مفاد، کریں ہم شاہد بالکل صاحب۔ مفاد چاہتے آپ کا مفاد یہ ہے کہ کڑمس پڑے، کیوس ہو، میاں صاحب مریم بی بی کے راستہ واپس آنے کا چلے۔ کون؟ یہ تو کوئی ایسی بات اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کی بڑی غلط صرف حکومت گرانی ہے آپ نے؟ حکومت گرانے کا بھی مقصد نہیں ہے سر۔ تو پھر اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات ہے ایک بیانیے کی جو پاکستان کے عوام نے قبول کیا ہے۔ پاکستان کے عوام آج یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے۔ اگر آپ اسی کی نفی کرتے ہوئے ایک کرسی حاصل کریں گے تو پھر میرے اور آپ کے راستے جدا ہیں۔ لیکن آپ نے تو ہمیشہ ساری عمر، میں نے دیکھا آپ لوگوں نے اے پی ڈی ایم بنائی اور پھر کرسی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے راستے جدا کر لیے۔ مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، 2008 کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ کرتے آئے ہیں، یہ سارا مفاد کی گیم ہے جو ساری ہمیشہ کھیلتے رہے ہیں۔ بالکل کھیلے نا، جس نے کھیلنا ہے وہ کھیل لے۔ سر آپ بھی کہ مولانا میاں صاحب کا باہر جانا بھی تو آپ نے دیکھا، ڈیل ہوئی، ڈیل کے تحت باہر گئے، مریم بی بی خاموش ہوئی، مفاد کی گیم ہے۔ میاں صاحب علاج کے لیے گئے ہیں، پوری حکومت نے، آپ کے جو ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، بات میاں صاحب کی جو ہے علاج کی ہے، بڑی واضح ہے۔ اگر اس میں آپ کو پسند نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ زبیر صاحب کو میں سنا دیتا، اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں آپ کو 5-7 منٹ میں سنا دیتا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ مریم بی بی نے کہا ہم ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان واپس نہ آئے، یہاں پہ انصاف نہیں ملے گا۔ بات تو انصاف سے آگے چلی گئی۔ میں ان کو کہتا ہوں سب سے پہلے کہ جب تک علاج مکمل نہ ہو ایک دن سے پہلے واپس نہ آئیں، علاج مکمل کرا کے آئیں۔ انصاف کے بات نہیں کر رہے، میں انصاف کے تقاضوں کی بات بھی کر دیتا ہوں۔ جہاں پر
جس جج نے کنوکٹ کیا میاں صاحب کو، اس نے اعتراف کیا کہ میں نے بلیک میل ہو کر کنوکٹ کیا، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے نکال دیا نوکری سے، فیصلہ آج تک بحال ہے. سر اس کے طریقہ کار طریقہ کار نہیں ہے. میں معذرت سے کہتا ہوں، طریقہ کار پھر وہ بھی تھا کہ سو موٹو نوٹس لیا گیا کہ تم نے اقامہ لیا ہوا ہے دبئی کا اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اس پر آپ نے حکومت توڑ دی. سو موٹو اس پر نہیں ہوا سر، معذرت سے سو موٹو ایون فیلڈ پر ہوا، جو آپ نے لیا ہوا تھا، جس کو آپ بار بار ڈینائی کرتے رہے ہمارا ہے ہی نہیں. ڈیسیجن کیا تھا؟ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن. معذرت سے کہتا ہوں نا، تو آج ڈیسیجن نہیں، I've repeatedly said that's a bad word in my view. Bad is not good enough. میں بات بڑی سیدھی کرتا ہوں کہ اگر ہم نے یہاں پر عدل کے نظام پر اعتماد عوام کا بحال کرنا ہے، پھر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ یہاں پر انصاف سب کے لیے برابر ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے. نواز شریف پر قانون اور نہیں ہے، نواز شریف پر قانون اور نہیں ہے، اور دوسرے آدمی پر قانون کچھ اور ہے. سر آج آپ کو پتا سپریم کے اسکینڈل میں قانون اور ہے اور ہمارے معاملے میں قانون اور ہے. سپریم کورٹ میں باہر جانے کے خلاف اپیل حکومت نے دائر کی. جی اس اپیل میں سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک دن میں اتنی جلدی میں یہ سارا کام کیسے ہو سکتا ہے. انتہائی ارجنٹ درخواست پر باقاعدہ تحریر ہوتی ہے، حکومتی اداروں کو نوٹس دیے جاتے ہیں، ہوتا تو سر بہت کچھ ہے. اس کو حیرت ہے ہائی کورٹ نے فریقین کو سنے بغیر فیصلہ کیسے دے دیا. اعجاز الاحسن صاحب کے یہ ریمارک سے کوئی ایسی میڈیکل ایمرجنسی تھی جو اتنی جلد سماعت ہونی چاہیے تھی؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیٹس ناٹ گو دیر. یہ بھی ہوتا ہے کہ ریمارکس میں پڑھنے شروع کروں، پھر یہ آپ فیصلہ دیکھیں. ریمارکس جو ہیں، میں آپ کو ریمارکس پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میں آپ کو ریمارکس پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو نیب کے بارے میں ریمارکس ہیں. ایک جج صاحب نے حکومت سے گارنٹی مانگی ہے کہ 4 دن تک میاں نواز شریف صاحب کو کی سانسیں چلتی رہیں گی، گارنٹی دے کر جائے. یہ بھی ہوتا ہے اس ملک میں. جی بالکل، جس کی گارنٹی آپ نہیں دے سکتے، آپ اپنے سانس کی گارنٹی نہیں دے سکتے. میں یہاں سے نہیں بتا سکتا. حکومت نے بھی پورا کنسیڈر کیا، اپنے بندے بھیجے، رپورٹیں منگوائیں، 4 ڈاکٹروں کی ٹیمیں گئیں. حکومت کا اسپتال تھا، نیب کی کسٹڈی میں تھے، وہاں سے آئے تھے. تو اس لیے ہم بڑی لائٹلی لیتے ہیں ان باتوں کو سر، کیونکہ ہماری تاریخ ہے لائٹلی. ہماری تاریخ لائٹلی کی بات نہیں ہے، لائٹلی کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انصاف کا نظام دوسروں کے لیے، وہ نواز شریف کے لیے بھی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی. بہت شکریہ. ون جسٹس سسٹم فار ایوری ون. بالکل. حدیبیہ کھلنا چاہیے، اس کے اوپر بھی ٹھیک سے تفتیش ہونی چاہیے. یہ فیصلہ کر لیں کتنی دفعہ کھولیں گے، یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ ٹھیک طریقے سے چلا کب تھا. جی جب آپ حکومت میں آئے ہیں تب وہ بند بھائی مشرف کی حکومت تھی، پورا زور 8 سال اس نے لگا لیا. 1 سال لگایا، اس کے بعد آپ بھی جانتے ہیں کیسز بند کر دیے گئے تھے. حدیبیہ کھول لینا، کون منع کر رہا ہے آپ کو حدیبیہ کھول لیں؟ یعنی آپ کو 5 سال جو نواز شریف صاحب کی حکومت رہی، 4 سال اور 2 مہینے وہ وزیر اعظم رہے، 10 مہینے میں رہا، آپ کو کوئی کرپشن کا معاملہ نہیں ملا؟ کوئی کرپشن ملی آپ کو؟ آج 3 سال سے حکومت ہے، 3 سال ہو گئے، ایک کرپشن کا سکینڈل نہیں ملا. حدیبیہ کھول رہے ہیں. ٹھیک 1994 92 کون سی سال کا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.